ایران صبح دم اور انقلاب ایران، اشفاق احمد۔ آج سے چند برس پیشتر جب ایران میں ہمارا آنا جانا عام تھا اور ایران کے لچھن ولایت کے لچھنوں سے زیادہ چھنکدار اور لچھے دار تھے، اس لیے سمجھدار اور شریف لوگ ولایت کے بجائے ایران ہی کا رخ کیا کرتے تھے۔ ایران ان دنوں تھا بھی اپنے پورے جوبن پر، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ان دنوں ایران کا جوبن ہی جوبن تھا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ انہی دنوں ایک روز ملکہ فرح دیبا پہلوی نے بڑی اونچی آواز میں اخباروں کے ذریعے پوچھا، بھائی خدا کے لیے کوئی ہمیں یہ تو بتائے کہ یہ خمینی کیا چیز ہے۔ ملکہ فرح پہلوی کی زبانی ہم نے بھی بابا خمینی کا نام سنا، اور پھر ملکہ کے شوہر شہنشاہ ایران کی ہمت اور مہربانی سے ہم آیت اللہ خمینی کو بنفس نفیس دیکھا، اور پھر ریڈیو پر ان کے خیالات سننے کا موقع بھی ملا، لیکن بابا خمینی کے آ جانے کے بعد پھر ایران جانے کا موقع نہیں ملا۔ سنتے ہیں اب ایران وہ پہلے والا ایران نہیں رہا۔ یہ عہد چونکہ علم کا یا دانش کا یا کشف کا عہد نہیں ہے، اور اس میں علم کے بجائے انفارمیشن کی ڈبل ڈوزیں پلائی جا رہی ہیں، اس لیے کسی پر کچھ نہیں کھلتا کہ کون کس حال میں ہے اور اس کے اندر کا اصل روگ کیا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی پسند کی انفارمیشن ڈائجسٹو مکسچر کی بوتل اپنے بریف کیس میں ڈالے پھرتا ہے اور وقت مقررہ پر اسی مشروب آگہی کی خوراکیں اپنے تشنہ وجود میں انڈیلتا رہتا ہے۔ ہم تیسری دنیا کے لوگوں کو چونکہ ایک کامیاب انفارمیشن اورینٹڈ سوسائٹی بنانے کے بعد اب کنزیومر سوسائٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس لیے میں سوچ سمجھ کے میدان میں آوا باوا سا رہتا ہوں۔ جن سوالوں کے جواب میری ذات کے کمپیوٹر میں پروگرام کیے گئے ہیں اور جو ہر پڑھا لکھا آدمی کھٹ 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 اپنے خطبوں، کالموں اور مکالموں میں بیان کر دیتا ہے، وہ میرے اندر کی خرابی کی وجہ سے ہر مرتبہ شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں اور مجھ سے بالکل سیدھے اور چالو قسم کے سوالوں کے جواب بھی بن نہیں پڑتے۔ البتہ انقلاب ایران کے بارے میں کہ آیا یہ انقلاب ہے بھی یا نہیں، میں پورے طور پر مطمئن ہوں، لیکن بیشتر اس کے کہ آپ اس سوال کا جواب خود نکالنے بیٹھے مجھ سے حکمت کی 2 باتیں سن لیجئے۔ یہ وہی حکمت کی بات ہے جو چڑھتے مرزا خان کو ونجل نے دی تھی اور جو سینہ بسینہ ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ پہلی تو یہ کہ اگر کسی غیر ملک کا ریڈیو تمہارے ملک میں اس صفائی اور وضاحت سے سنائی دینے لگے گویا تمہارے اپنے ملک کا اسٹیشن بول رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس ملک کی نیت تمہارے بارے میں نیک نہیں ہے اور وہ تم کو تمہاری اور تمہاری لگتوں کی راہ سے ہٹانے کا متمنی ہے۔ اس ذیل میں 3 ریڈیو اسٹیشن آتے ہیں، وائس آف امریکہ، بی بی سی اور ریڈیو ماسکو۔ بی بی سی تو ہمارے اندر کی فضا پر اس حد تک قادر ہو گیا ہے کہ اب مقامی اسٹیشن کی طرح میڈیم بینڈ پر بھی آنے لگا ہے۔ یہ تینوں اسٹیشن ہر آدھ گھنٹے بعد طوطے کی طرح منڈیر پر پنجے جما کر اور موکھے سے گردن ہمارے گھر کے اندر ڈال کر ہم سے پوچھتے ہیں، اوئے آرام سکون سے اندر بیٹھے ہو؟ اس بیٹھے ہوئے ہو کے بعد اپنی پسند کی گالی آپ خود لگا لیجئے، لیکن وہ گالی اخلاق سے گری ہوئی ہونی چاہیے کہ اوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ کے گھر میں موقع میں گردن ڈال کر کسی قسم کی ان انوائٹڈ سجیشن دینے والا کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کی بات سن لیں لیکن اس کو اپنا دوست نہ سمجھیں۔ دوست وہی ہو سکتا ہے جس کی آواز کبھی ڈوب گئی کبھی ابھر آئی۔ موسم اچھا ہو تو کسی دن تھوڑی سی سنائی دے، پھر مہینہ چھٹی۔
دیکھیے ہم دوست ہیں اور چونکہ ہمارا ارادہ کسی شرارت کا نہیں، اس لیے لندن میں ریڈیو پاکستان کی آواز کبھی سنائی دیتی ہے، کبھی پہنچ ہی نہیں پاتی، کبھی 3-4 لفظ سمجھ میں آ جاتے ہیں، کبھی غاؤں غاؤں ہی ہوتی رہتی ہے۔ بی بی سی چونکہ دوست نہیں ہے، اس لیے اپنی بات کھڑکا کے سناتی ہے اور اپنا ما فی الضمیر وضاحت سے بیان کر کے ورغلاتی ہے۔ اپنی بات ٹھوسنے والا باس ہو سکتا ہے، برادر نہیں۔ چنانچہ یاد رکھیے، جس ملک کا ریڈیو اسٹیشن آپ کے ملک میں صاف اور واضح سنائی دے، اس ملک کی نیت ٹھیک نہیں، وہ ملک آپ کا دوست نہیں اور اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ دوسری حکمت کی بات ونجل یہ بیان کرتا ہے کہ جس ملک سے کبھی کسی انقلاب کی اطلاع ملے اور اس انقلاب کو عوام کی حمایت حاصل ہو تو دور بیٹھے بیٹھے اس کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے دونوں سپر پاوروں کے اشارات گرامی پر توجہ دو۔ اگر ایک سپر پاور نے اس انقلاب کو پسند کیا ہے اور دوسری اس کے خلاف ہے تو سمجھو انقلاب نہیں، قتل عام ہے۔ اور اگر دوسری سپر پاور نے اس کو پسند کیا ہے اور پہلی اس پر نکتہ چینی کرتی ہے تو جبر و استبداد کا نیا کمپلیکس قائم ہوا ہے۔ ونجل کی اس حکمت کی روشنی میں گزشتہ 50 سال کے اندر ایران کا انقلاب وہ انقلاب ہے جسے دونوں سپر پاوروں نے سخت ناپسند کیا ہے اور دونوں نے اس پر اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ دونوں سپر پاوروں کے جگہ جگہ پھیلے ہوئے حاشیہ بردار اسے انقلاب کا نام دینے سے منع کرتے ہیں اور اس کی بات کرنے والوں کو پسماندہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ میں انقلاب ایران کو اس لیے انقلاب سمجھتا ہوں کہ ہمارے سروں کے دونوں ہی صاحب، دونوں ہی سپر پاوریں اس سے نالا اور ناراض ہیں اور اس کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مشکور حسین یاد بڑا خوش قسمت انسان ہے، چونکہ یہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اللہ اس کو ہمیشہ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک ایران پہنچا دیا گیا اور جن باتوں کے بارے میں ہم دور بیٹھ کر ٹی وی ہی لگایا کرتے تھے ان کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا۔ پھر یہ خوش رہنے والا شخص ایسا شکر گزار ہوا کہ اس نے واپس آتے ہی ایران صبح دم لکھ کر اس زیارت گاہ کو ایک دستاویزی سپاس نامہ بھی پیش کر دیا۔ مجھے اس کتاب میں مشکور کی شاعری سے وہ بحث مقصود نہیں جو ہم حلقے میں یا ٹی ہاؤس، کافی ہاؤس میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ مجھے تو بس یہاں اس قدر عرض کرنا ہے کہ سیدھے سادے نارمل اور نیچرل انقلاب کے بیان کرنے کے لیے مضمون آفرینی یا معنی آفرینی کس قدر بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ تو بس سیدھی سادی باتیں جن کو آج کی دنیا والے سمجھنے سے قاصر ہیں، ان سیدھی سادی باتوں کو، ان کی اہمیت کو، ان سیدھی سادی باتوں کی خوئے آہن، خوئے گلاب و سوسن کو ارض عجم نے سمجھ لیا ہے۔ کوئی بھی منظر باطل رنگ نہیں ہے۔ جس جانب بھی نظریں اٹھتی ہیں طرح طرح کے معنی سے بھرپور اجالے استقبال کو آگے بڑھتے ہیں۔ سیدھی سادی باتیں یعنی ایک خدا پر یقین کامل، اس کے رسول کی اطاعت، اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا کی تیاری، باقی رہنے والے لامحدود کی تیاری، یہ ایران کا اسلحہ ہے، سیدھی سادی باتیں۔
یا پھر اس وقت ایران نے عملی طور پر جس اخوت اور باہمی یگانگت کا اظہار کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب نے اس شخص کے دل کی بات کہی ہے جس کی نگاہیں ایک ناقابل یقین نظارے سے متاثر ہو کر حیرت میں تبدیل ہو گئی ہیں کہ کیا شیعہ کیا سنی، پہلا خواب مسلمان ہونا، پہلا خمار وحدت، پہلا نشہ ایمان، پہلی حقیقت جنت، باقی ساری باتیں جھوٹی، کیا شیعہ کیا سنی، فریاد ایران مسلمان ہونا، باقی سارے کام فضول اور باقی سارے نام فضول۔ ایران صبح دم نے مجھ پر عجیب الٹا اثر کیا ہے۔ پہلے میں مشکور کے تبہر علمی، اس کے انداز تدریس اور اس کی نثر کی گھلاوٹ کا قائل تھا، اب میں اس شخص کے خلوص محبت، پر تاثیر جذبے اور اس کی مجذوبانہ پیش قدمی کا گھائل ہو گیا ہوں۔ میں یہ بات مشکور حسین یاد کے سامنے کہنا نہیں چاہتا کہ اس کا دل مٹھاس اور محبت سے وجود میں آیا ہے، لیکن آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ اس کا ذکر مشکور سے نہیں کریں گے، کہ یہ سارے انقلاب اور یہ ساری شکستیں اور ساری فتح مندیاں دراصل اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ جس بات کو ہم اللہ کا حکم کہتے ہیں اسی بات کو پڑھے لکھے دانشمند حضرات تاریخی عمل کا نام دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ کا حکم عمل میں آ چکنے کے بعد ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اسی طرح اللہ کا حکم عمل میں آ چکنے کے بعد تاریخی عمل والوں پر بھی واضح ہوتا ہے۔ آج تک کسی بھی تاریخی عمل کے بارے میں کوئی پہلے سے اعلان نہیں کر سکا۔ آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پرتگال میں تاریخی عمل کب ہوگا، لاطینی امریکہ کا تاریخی عمل کس طرح کا ہوگا اور کون سے سال ہوگا، اور ہندوستان میں گزشتہ 34 سال سے تاریخی عمل کیوں نہیں ہو پاتا، کہاں اٹک کے رہ گیا ہے، وہاں کی بھوک، ننگ، غریبی اور افلاس کا رد عمل اور تاریخی عمل کب شروع ہوگا۔ اصل میں یہ سب کچھ اللہ سائی کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہی حاکموں کا حاکم اور شاہوں کا شہنشاہ ہے۔ آئے ہوئے انقلاب اسی کے حکم سے واپس ہو جاتے ہیں، اور رکے ہوئے زمانے اسی کے اشارے سے انقلاب میں مقلب ہو جاتے ہیں۔ انقلابوں کو لوگوں کے عمل، لوگوں کی قوت اور لوگوں کے حسن تدبیر کے علاوہ لوگوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا کے بغیر انقلاب اکثر اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایرانیوں نے بڑی دعائیں کی کہ ایران ظالموں کی گرفت سے آزاد ہو کر خوشحال ہو جائے، ان کی دعا منظور ہوئی، ایران آزاد ہو گیا۔ پاکستانیوں نے بڑی دعائیں کی کہ پاکستان بن جائے اور ہم ظالموں کے چنگل میں نہ جانے پائیں، پاکستان بن گیا۔ پھر ہم نے اپنے زور عمل اور حسن تدبیر کے سامنے دعا کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا، آدھا پاکستان واپس ہو گیا۔ مجھے یقین ہے ایران یہ غلطی نہیں کرے گا، اور اس عطا کو اپنے عمل سے وابستہ کر کے اپنے معطی سے دور نہیں ہو جائے گا۔ کم از کم ایران صبح دم کے مطالعے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ آگے اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو آئے ہوئے انقلاب واپس کر دے، اور چاہے تو بے آب و گیاہ بنجر قدیموں کو انقلاب آفری دبستانوں میں تبدیل کر دے۔